پیدائش اس کا 41واں باب جو 57 آیات پر مشتمل ہے۔ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگی، اور ان کے بعد اور 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلی اور دوسری گائیوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں، اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ تب فرعون جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا، اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی اچھی بالیں نکلی، ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلی۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئیں، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا، اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا۔ اس وقت سردار ساقی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئی، جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نان پز کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا، تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے۔ وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی، اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی۔ تب فرعون نے یوسف کو بلا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا، اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، اور اس دریا میں سے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں، ان کے بعد اور 7 خراب اور نہایت بد شکل اور دبلی گائیں نکلی، اور وہ اس قدر بری تھیں کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ اور وہ دبلی اور بد شکل گائیں ان پہلی 7 موٹی گائیوں کو کھا گئی، اور ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے، بلکہ وہ پہلے کی طرح جیسی کی تیسی بد شکل رہی۔ تب میں جاگ گیا اور پھر خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں 7 بھری اور اچھی اچھی بالیں نکلیں، اور ان کے بعد اور 7 سوکھی اور پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں، اور یہ پتلی بالیں ان 7 اچھی اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا، پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا۔ تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ وہ 7 اچھی اچھی گائیں 7 برس ہیں، اور وہ 7 اچھی اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں، خواب ایک ہی ہے۔ اور وہ 7 بد شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلی، اور وہ 7 خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں بھی 7 برس ہی ہیں، مگر کال کے 7 برس۔ یہ وہی بات ہے جو میں فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداوار کثیر کے ہوں گے، ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے، اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا، اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے، اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس ملک کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے، اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے، اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں، اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو
خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی۔ سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا کیونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو اپنے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توپ اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فانی رکھا، اور اس نے اون کے پجاری پوتیفرا کی بیٹی آسنات کو اس سے بیاہ دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا۔ اور ارزانی کے 7 برسوں میں افرات سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا۔ اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ گیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور کال سے پہلے اون کے پجاری پوتیفرا کی بیٹی آسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی، اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے، اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے۔ اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے، اور فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا۔ اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین۔ پیدائش اس کا 42واں باب جو 38 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو؟ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ، تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ سو یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے، پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا، اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا، اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا۔ تو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا، پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا دیا، اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کنعان کے ملک سے اناج مول لینے کو۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ انہوں نے اس سے کہا نہیں خداوند، تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو
تب انہوں نے کہا تیرے غلام 12 بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں ہے، سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے اور ایک کا کچھ پتہ نہیں۔ تب یوسف نے ان سے کہا میں تو تم سے کہہ چکا کہ تم جاسوس ہو، سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے۔ سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے اور تم قید رہو، تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند رکھا، اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا ایک کام کرو تو زندہ رہو گے، کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانے میں بند رہنے دو، اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ، اور اپنے سب چھوٹے بھائیوں کو میرے پاس لے آؤ، یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی، اس لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے۔ تب روبن بول اٹھا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو، اور تم نے نہ سنا؟ سو دیکھ لو اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا۔ تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا، اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی، اور ان میں سے شیمعون کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندھوا دیا۔ پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھریں، اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے میں رکھ دیں، اور ان کو زیادہ راہ بھی دے دیں۔ چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا، اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ میں رکھی دیکھی۔ تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے، وہ میرے بورے میں ہے، دیکھ لو۔ پھر تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے خدا نے ہم سے یہ کیا کیا؟ اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی، اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجے میں باتیں کی، اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں، اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو، اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو، اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم ملک میں سوداگری کرنا۔ اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی، اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا اور شیمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ تب روبن نے اپنے باپ سے کہا اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ پیدائش اس کا 43واں باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا، اور یوں ہوا کہ جب اس غلے کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ۔ جب یہودا نے اسے دیکھا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو، تو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے، اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے
کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا۔ ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں، اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں۔ تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا۔ اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گا۔ اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر آ بھی جاتے۔ تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا، اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ، جیسے تھوڑا سا روغن بلسان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مسالہ اور مر اور پستہ اور بادام اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو، اور وہ نقدی جو پھیر دی گئی اور تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہو، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ، اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا۔ تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا اور بنیامین کو لے کر چل پڑے اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا، ان آدمیوں کو گھر میں لے جا اور کوئی جانور ذبح کر کے کھانا تیار کروا، کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا، اور ان آدمیوں کو یوسف کے گھر میں لے گیا۔ جب ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا تو ڈر کے مارے کہنے لگے کہ وہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی، اسی کے سبب سے ہم کو اندر کروا دیا ہے، تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے۔ اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگے، جناب، ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے، اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی اپنی بوری تلی ہوئی نقدی اپنے اپنے بورے کے منہ میں رکھی دیکھی، سو ہم اسے اپنے ساتھ لیتے آئے ہیں، اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی ساتھ لائے ہیں۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آیا، اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے۔ جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانے کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ اس نے ان سے خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے؟ کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے؟ پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا تجھ پر مہربان رہے۔ تب یوسف نے جلدی کی، کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے، سو وہ اپنی کوٹھری میں جا کر وہاں رونے لگا۔ پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو، اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدا اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہیت ہے۔ اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے
پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے میں پی۔ پیدائش اس کا 44واں باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر اس نے اپنے گھر کے متزم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے، اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے کے منہ میں رکھ دے، اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا۔ چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیے گئے۔ وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے متزم سے کہا، جا ان لوگوں کا پیچھا کر، اور جب تو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی؟ کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا ہے اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے؟ تم نے جو یہ کیا سو برا کیا۔ اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کریں۔ بھلا جو نقدی ہم کو اپنے بوروں کے منہ میں ملی اسے تو ہم ملک کنعان سے تیرے پاس واپس لے آئے، پھر تیرے آقا کے گھر سے چاندی یا سونا کیوں کر چرا سکتے ہیں؟ سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے، اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا صحیح، جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا، اور تم بے گناہ ٹھہرو گے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا، اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا۔ سو وہ ڈھونڈنے لگا اور سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی، اور پیالہ بنیامین کے بورے میں ملا۔ تب انہوں نے اپنے پیرہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا، اور یہودا اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے۔ وہ اب تک وہیں تھا، سو وہ اس کے آگے زمین پر گرے۔ تب یوسف نے ان سے کہا، تم نے یہ کیسا کام کیا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے؟ یہودا نے کہا کہ ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں؟ ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی، سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں۔ اس نے کہا، خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں۔ جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا، اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا، اے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے، اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے؟ اور ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا ہے، اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا، پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لاؤ۔ ہم نے کہا، ہم نہیں جا سکتے، اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا، اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے۔ اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں
تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گنہگار ٹھہروں گا۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ۔ پیدائش اس کا 45واں باب جو 28 آیات پر مشتمل ہے۔ تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا، اور چلا کر کہا، ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، اور وہ چلا چلا کر رونے لگا، اور مصریوں نے سنا، اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے، کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، ذرا نزدیک آ جاؤ، اور وہ نزدیک آئے۔ تب اس نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا، اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے، اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی، اور خدا نے ہم کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے۔ پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اس سے کہو، تیرا بیٹا یوسف یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے مصر کا مالک کر دیا ہے، تو میرے پاس چلا آ، دیر نہ کر، تو جشن کے علاقے میں رہنا، اور تو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور تیرا مال و متاع یہ سب میرے نزدیک ہوں گے، اور وہیں میں تیری پرورش کروں گا، تا نہ ہو کہ تجھ کو اور تیرے گھرانے اور تیرے مال و متاع کو مفلسی آ دبائے، کیونکہ کال کے ابھی 5 برس اور ہیں۔ اور دیکھو تمہاری آنکھیں اور میرے بھائی بنیامین کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ خود میرے منہ سے یہ باتیں تم سے ہو رہی ہیں، اور تم میرے باپ سے میری ساری شان و شوکت کا جو مجھے مصر میں حاصل ہے اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے سب کا ذکر کرنا، اور تم بہت جلد میرے باپ کو یہاں لے آنا۔ اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا، اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا، اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا۔ اس کے بعد اس کے بھائی اس سے باتیں کرنے لگے، اور فرعون کے محل میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں، اور اس سے فرعون اور اس کے نوکر چاکر بہت خوش ہوئے۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہہ، تم یہ کام کرو کہ اپنے جانوروں کو لاد کر ملک کنعان کو چلے جاؤ، اور اپنے ملک کو اور اپنے اپنے گھرانے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، اور جو کچھ ملک مصر میں اچھے سے اچھا ہے وہ میں تم کو دوں گا، اور تم اس ملک کی عمدہ عمدہ چیزیں کھانا۔ تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہے، تم یہ کرو کہ اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے ملک مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ، اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے آؤ، اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا، کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اور یوسف نے فرعون کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دیں اور زاد راہ بھی دیا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا، لیکن بنیامین کو چاندی کے 300 سکے اور 5 جوڑے کپڑے دیے، اور اپنے باپ کے لیے اس نے یہ چیزیں بھیجیں، یعنی 10 گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے، اور 10 گدھیاں جو اس کے باپ کے راستے کے لیے غلہ اور روٹی اور زاد راہ سے لدی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا، اور وہ چل پڑے، اور اس نے ان سے کہا، دیکھنا کہیں راستے میں تم جھگڑا نہ کرنا۔ اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے، اور اس سے کہا، یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہی تھیں بتائیں،
اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھیں، تب اس کی جان میں جان آئی، اور اسرائیل کہنے لگا، یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے، میں اپنے مرنے سے پیشتر جا کر اسے۔ پیدائش اور اس کا 46واں باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیر سبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ تب یعقوب بیر سبا سے روانہ ہوا، اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کے لانے کو بھیجی تھی، اور وہ اپنے چوپایوں اور سارے مال و اسباب کو جو انہوں نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے، اور یعقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی۔ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا۔ اور یعقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے، ان کے نام یہ ہیں: روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور بنی روبن یہ ہیں: ہنوک اور فلو اور حسرون عود کرمی، اور بنی شمعون یہ ہیں: یمویل اور یمین اور احد اور یقین اور سہر اور ساؤل جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا۔ اور بنی لاوی یہ ہیں: جیرسون اور کہات اور مراری، اور بنی یہودا یہ ہیں: ایر اور اونان اور سیلا اور فارس اور زارا۔ ان میں سے ایر اور اونان ملک کنعان میں مر چکے تھے۔ اور فارس کے بیٹے یہ ہیں: حسرون اور حمول، اور بنی اشکار یہ ہیں: تولا اور فودا اور یوب اور سمرون۔ اور بنی زبولون یہ ہیں: سرد اور ایلون اور یحلییل۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان ارام میں لیا سے پیدا ہوئے۔ اسی کے بطن سے اس کی بیٹی دینا تھی، یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار 33 ہوا۔ بنی جد یہ ہیں: سفیان اور حجی اور سونی اور اسبان اور ایری اور ارودی اور اریلی۔ اور بنی آشر یہ ہیں: یمنا اور اسوا اور اسوی اور بریا اور سیرا ان کی بہن۔ اور بنی برایا یہ ہیں: ہبر اور ملکی ایل۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو زلفا لونڈی سے پیدا ہوئے، جسے لابن نے اپنی بیٹی لیا کو دیا تھا۔ ان کا شمار 16 تھا۔ اور یعقوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین راخل سے پیدا ہوئے تھے، اور یوسف سے ملک مصر میں اون کے پجاری فوتی فرا کی بیٹی آسنات کے منسی اور افرائیم پیدا ہوئے۔ اور بنی بنیامین یہ ہیں: بالا اور بکر اور اشبیل اور جیرا اور نعمان اخی اور روس اور مفیم اور حفیم اور ارد۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو راخل سے پیدا ہوئے۔ یہ سب شمار میں 14 تھے۔ اور دان کے بیٹے کا نام حشیم تھا۔ اور بنی نفتالی یہ ہیں: یسیل اور جونی اور یسر اور سلیم۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو بلہا لونڈی سے پیدا ہوئے، جسے لابن نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا۔ ان کا شمار 7 تھا۔ یعقوب کے صلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے، وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے۔ اور یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے۔ سو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے۔ اور اس نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے۔ اور وہ جشن کے علاقے میں آئے، اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا۔
اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، اب چاہے میں مر جاؤں، کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا، میں ابھی جا کر فرعون کو خبر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں، اور وہ چوپان ہیں کیونکہ برابر چوپایوں کو پالتے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں۔ پس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑکپن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں۔ تب تم جشن کے علاقے میں رہ سکو گے، اس لیے کہ مصریوں کو چوپایوں سے۔ پیدائش اس کا 47واں باب جو 31 آیات پر مشتمل ہے۔ تب یوسف نے آ کر فرعون کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مال و متاع ملک کنعان سے آ گیا ہے، اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقے میں ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے 5 کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور فرعون نے اس کے بھائیوں سے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا، تیرے خادم چوپان ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے۔ پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں، کیونکہ ملک کنعان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادم کے چوپایوں کے لیے چرائی نہیں رہی، سو کرم کر کہ اپنے خادموں کو جشن کے علاقے میں رہنے دے۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں، مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، یہاں کے اچھے سے اچھے علاقے میں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو بسا دے، یعنی جشن ہی کے علاقے میں ان کو رہنے دے، اور اگر تیری دانست میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہوں تو ان کو میرے چوپایوں پر مقرر کر دے۔ اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی، اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ اور یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے، اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ اور یعقوب فرعون کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا، اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا، اور فرعون کے حکم کے مطابق رمسیس کے علاقے کو جو ملک مصر کا نہایت زرخیز خطہ ہے ان کی جاگیر ٹھہرایا۔ اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک کے خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا، اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا، کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے۔ اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان میں تھا وہ سب یوسف نے اس غلے کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا، اور سب روپے کو اس نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کنعان کے ملک میں تھا خرچ ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم کو اناج دے، کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مرے؟ یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو، اور میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ سو وہ اپنے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے، اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا، اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپایوں کے بدلے اناج کھلایا۔ جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا، اور ہمارا چوپایوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے، اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں۔ بس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے؟ سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن جائیں، اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو۔
اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا۔ سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی، اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا، لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی، کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی۔ سو وہ اپنی اپنی رسد جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا، اور باقی 4 تمہارے رہے، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئے، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہے، اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے۔ سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی، اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقے میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لیں، اور وہ بڑے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب ملک مصر میں 17 برس اور جیا، سو یعقوب کی کل عمر 147 برس کی ہوئی، اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا۔ تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف۔ پیدائش اس کا 48واں باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا، تیرا باپ بیمار ہے۔ سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرایم کو ساتھ لے کر چلا، اور یعقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے، اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی، اور اس نے مجھ سے کہا، میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ تو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے، اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، پر اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخیل نے راستے ہی میں جب افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کنعان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افرات کے راستے میں دفن کیا، بیت لحم وہی ہے۔ پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ اس نے کہا، ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں گا۔ لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، تو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا۔ تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا، اور یوسف ان دونوں کو لے کر، یعنی افرایم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل، اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دہنے ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا۔ اور اسرائیل نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر افرایم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہی تھا، اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرا باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر
کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا، اور اس نے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرائیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، اور اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا، اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرائیم کو منسی پر فضیلت دی، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا۔ پیدائش اس کا 49واں باب جو 33 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا۔ اے یعقوب کے بیٹو، جمع ہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ۔ اے روبن، تو میرا پہلوٹا، میری قوت اور میری شاہزوری کا پہلا پھل ہے۔ تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے۔ تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا اور تو نے اسے نجس کیا۔ روبن میرے بچھونے پر چڑھ گیا۔ شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ اے میری جان، ان کے مشورے میں شریک نہ ہو، اے میری بزرگی، ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خود رائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹی۔ لعنت ان کے غضب پر، کیونکہ وہ تند تھا، اور ان کے قہر پر، کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ اے یہودا، تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سر نگوں ہوگی۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ اے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شیلوہ نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ اس کی آنکھیں مے کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے۔ زبولون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا، اور اس کی حد سیدا تک پھیلی ہوگی۔ اشکار مضبوط گدھا ہے جو 2 بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ اس نے ایک اچھی آرام گاہ اور خوشنما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا۔ دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا افعی ہے جو گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ اے خداوند، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ جد پر ایک فوج حملہ کرے گی، پر وہ اس کے دمبالا پر چھاپا مارے گا۔ عاشر نفیس اناج پیدا کیا کرے گا اور بادشاہوں کے لائق لذیذ اشیاء مہیا کرے گا۔ نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی، اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا، اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا۔ تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں۔
وہ یوسف کے سر بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر نازل ہوں گی۔ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، وہ صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا۔ اسرائیل کے 12 قبیلے یہی ہیں، اور ان کے باپ نے جو جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی وہ بھی یہی ہیں۔ ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی۔ پھر اس نے ان کو حکم دیا اور کہا کہ میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں، مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو فرعون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا، یعنی اس مغارہ میں جو ملک کنعان میں ممرے کے سامنے مکفیلا کے کھیت میں ہے، جسے ابراہیم نے کھیت سمیت افرون ہتی سے مول لیا تھا تاکہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے۔ وہاں انہوں نے ابراہیم کو اور اس کی بیوی سارا کو دفن کیا، وہیں انہوں نے اسحاق اور اس کی بیوی ربکا کو دفن کیا، اور وہیں میں نے بھی لیا کو دفن کیا، یعنی اسی کھیت کے مغارہ میں جو بنی ہت سے خریدا تھا۔ اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا، اور اپنے لوگوں میں پیدائش اس کا 50واں باب جو 26 آیات پر مشتمل ہے۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا۔ سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری، اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں، اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ اور جب ماتم کے دن گزر گئے تو یوسف نے فرعون کے گھر کے لوگوں سے کہا، اگر مجھ پر تمہارے کرم کی نظر ہے تو فرعون سے ذرا عرض کر دو کہ میرے باپ نے یہ مجھ سے قسم لے کر کہا ہے کہ میں تو مرتا ہوں، تو مجھ کو میری گور میں جو میں نے ملک کنعان میں اپنے لیے کھدوائی ہے دفن کرنا، اس لیے ذرا مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں، اور میں لوٹ کر آ جاؤں گا۔ فرعون نے کہا کہ جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی ہے دفن کر۔ تو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا، اور فرعون کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشائخ اور ملک مصر کے سب مشائخ اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے۔ وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقے میں چھوڑ گئے، اور اس کے ساتھ رتھ اور سوار بھی گئے۔ سو ایک بڑا انبوہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ عتد کے کھلیان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے، اور وہاں انہوں نے بلند اور دل سوز آواز سے نوحہ کیا، اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک ماتم کرایا۔ اور جب اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں نے عتد میں کھلیان پر اس طرح کا ماتم دیکھا تو کہنے لگے کہ مصریوں کا یہ بڑا دردناک ماتم ہے۔ سو وہ جگہ ابیل مصرین کہلائی، اور وہ یردن کے پار ہے۔ اور یعقوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لیے کیا، کیونکہ انہوں نے اسے ملک کنعان میں لے جا کر ممرے کے سامنے مکفیلا کے کھیت کے مغارہ میں، جسے ابراہیم نے افرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا، دفن کیا۔ اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا۔ اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے۔ سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی۔ سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا، اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا، دیکھ ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی۔ اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے، اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا۔ اور یوسف نے افرائیم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی، اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں
اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں